سامعین و ناظرین، ہم آپ کو سیلولائٹ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم آپ کو اب یہ بتائیں گے کہ عمر کے کس حصے میں سیلولائٹ ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ خاص طور پر سیلولائٹ جو ہوتی ہے نا، یہ خواتین میں، مرد حضرات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق خواتین سے ہے۔ تو سیلولائٹ عمر کے کسی بھی حصے میں بن سکتی ہیں۔ عموماً 14-15 سال کی عمر کے بعد کے افراد اس کا شکار ہوتے ہیں۔ خواتین میں عموماً یعنی حیض شروع ہونے پر، بلوغت پر اور حیض ختم ہونے پر یعنی مینوپاز اس کے ذخیرہ ہونے کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ یعنی بلوغت سے لے کے اور جوانی کے اینڈ تک، یعنی کہ جب ماہواری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کا جو سیلولائٹ کے ذخیرہ ہونے کے جسم میں زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ عمر کے کسی بھی حصے میں حملہ آور ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر یہ خواتین کے جسم کو ہی اپنا یعنی کہ وہ خواتین کے جسم ہی کو اپنا ٹھکانہ بناتی ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا سیلولائٹ موروثی بیماری ہے؟ کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیلولائٹ موروثی بیماری ہے، کیونکہ عموماً موٹے والدین کے بچے بھی موٹے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے والدین جو بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ تر ان کی خوراک ثقیل اور مرغن ہوتی ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ ان کے بچے بھی ایسی ہی خوراک کے عادی ہو کر موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے والدین جن میں ورزش کرنے کا رجحان نہ پایا جاتا ہو، تو ان کے بچے بھی سست الوجود ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ سیلولائٹ سے متاثرہ والدین کے تمام بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ ہر فرد کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوراک اور روزمرہ کے رہن سہن کے طریقوں پر دھیان دے کر اپنے آپ کو فٹ رکھے۔ دیکھیں، اگر والدین سست ہیں اور بچے تھوڑے بڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں ہمارے والدین، اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ موٹاپا طاری ہو گیا، تو لازمی اگر سمجھدار بچے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں رکھیں گے۔ وہ ایکسرسائز بھی کریں گے، وہ واک بھی کریں گے، چلے پھریں گے بھی، اپنے کھانے کو صحیح رکھیں گے، اپنے پانی کو صحیح طریقے سے پئیں گے، تو پھر یقیناً ان کے بچے جو ہے نا ایسے نہیں ہوں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ موروثی بھی ہے کائنڈ آف، لیکن یہ ہر ایک انسان جو ہے نا اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ رکھے۔ اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیلولائٹ بننے کے موافق حالات کون سے ہوتے ہیں۔ گو کہ سیلولائٹ کا بننا ایک سست عمل ہے۔ یہ عموماً دیر پا ایسی عادات جیسے زیادہ کھانا، ورزش نہ کرنا، الکحل اور تمباکو نوشی کی عادتوں کو پایا جانا سے ہی پروان چڑھتی ہے۔ لیکن چند ایک کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ فوری طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کس وقت ہوتا ہے؟ اگر کسی ذہنی صدمے کے بعد انسان تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے، لمبی بیماری سے تندرستی پر، یا زندگی کی کسی بھی تبدیلی پر اچانک یہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت لمبے عرصے تک انسان بستر پہ پڑا رہتا ہے، اور پھر جب وہ تندرست ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی روٹین نہیں ہوتا۔ اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے بہت زیادہ کھانا کھانا چاہیے، مجھے جو بھی اس کو مل جاتا ہے، بس وہ چونکہ بیماری میں اس کے کھانے پینے کا نظام کچھ ایسا اچھا نہیں ہوتا، اور وہ دل بھی نہیں چاہتا ہے، تو جو چیز سامنے آتی ہے پھر وہ اس کو کھاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے سیلولائٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین جو منصوبہ بندی کی گولیاں اور ٹیکے استعمال کرتی ہیں، یا ایسی خواتین جو حمل کے دور سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان میں یہ زیادہ تیزی سے بنتی ہے، کیونکہ حمل کے دوران زنانہ ہارمون ایسٹروجن کا زیادہ یعنی کہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم اپنے اندر پانی کو
زیادہ اسٹور رکھتا ہے اور جسم پھیلاؤ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منصوبہ بندی کی گولیاں کھانے والی خواتین میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں ذہنی تناؤ اور تشویش کی وجہ سے بھی سیلولائٹ بننے کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ خواتین کو ہوتا ہے۔ دیکھیں خواتین کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں سارا دار و مدار جو ہوتا ہے خواتین کے اوپر ہوتا ہے۔ جو گاؤں کی ہوتی ہیں وہ بیچاری کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، گھروں میں بھی کام کرتی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، سسرال والوں کو بھی نبھانا ہے، میکے والوں کو بھی نبھانا ہے، شوہر کو بھی نبھانا ہے، ان کا کوئی ساتھی اور ہمدرد نہیں ہوتا۔ تو بہت بہت ضرورت ہے کہ جب دو پارٹنر آپس میں ایک زندگی کو شروع کریں تو دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر خواتین اتنا کام کرتی ہیں تو ان کے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں، ان کے سسرال والوں کو بھی چاہیے، ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں، ان کو سکون دیں، ان کو آرام دیں، ان کو ذہنی سکون دیں، ان کی کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ تو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہماری دنیا میں خواتین کی ایسی ہے کہ جو بہت میزریبل کنڈیشن میں رہتی ہیں۔ جو خواتین شہروں میں رہتی ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ وہ خود بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے شوہر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خواتین، شوہر تو آ کے آرام سے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، خواتین بیچاریاں انہیں بچے بھی دیکھنا ہے، انہیں بچوں کے اسکول کا کام بھی کرانا ہوتا ہے، انہیں گھر میں کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، انہیں سسرال والوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اگر گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اگر سب لوگ مل کے ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسرے کو ایز کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سکون دینے کی کوشش کریں، تو کم از کم یہ بیماریاں، یہ موٹاپے، یہ جو ہے نا غلط قسم کی غذائیں، یہ غلط قسم کی گولیاں، یہ کچھ نہیں ہوگا اور سب لوگ سکون کی اور صحت کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو سیلولائٹ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔